عمرہ کا سیزن جیسے ہم سب جانتے ہیں دسمبر میں اسکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہے. یہاں پر کئی سالوں سے اب ایک یہ مارکیٹ جنریٹ ہو چکی تھی کہ لوگ فیملیز لے کر عمرہ پہ چلے جاتے تھے. تو ہم نے بھی اسی طرح سے یہ پیکیجز کسٹمائز کرتے تھے اور ایک تو اس کو آسان اور بہت ہی سستا بنانے کی کوشش ہمارے اینڈ سے ہوتی تھی. ہم کسی حد تک یا بہت حد تک کامیابی ہو گئے اس سلسلے میں. لیکن 1-2 سالوں سے کچھ پریشانیاں جو آپ لوگوں نے بھی نوٹ کی ہوگی, ہم نے آپ کو بار بار آپ کو کانفیڈنس میں لے کر آپ کو اس چیز کی اطلاع دی تھی. تو ایک مدینہ کی اکوموڈیشن کو لے کر وہاں پر چونکہ مدینہ کی توسیع ہو رہی ہے, سٹی کی توسیع ہو رہی ہے اور وہ بڑے پیمانے پہ اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں 2030 ویژن کے تحت. تو اس سے جو اکوموڈیشن کی قلت وہاں پر پیدا ہو گئی. اگر وہاں پر کیپیسٹی 100% کی جو تھی وہ 40% رہ گئی. 60% اکوموڈیشن جو ہے ڈیمالش ہو گئی ہے اور اس میں ابھی ہم نے 5-8 سال ایسے ہی شاید گزارنے پڑیں گے یا کم سے کم 6 سال. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو پچھلے سالوں میں آ گیا. اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے اس سال یہ فیصلہ کیا کہ مدینہ کی جو ڈیوریشن ہے, نمبر آف ڈیز ہے, اس کو ہم کم کریں گے. تو اس کو ہم نے بہت ساری چیزیں مطلب مد نظر رکھ کے بہت سارے پہلو جو ہیں اس کے, لوگوں کا جذبات, لوگوں کا محبت اس جگہ سے, تو اس سب چیزوں کو کنسیڈر کرنے کے بعد اور ساتھ مین جو ہمارے پاس بجٹ کا جو ریسٹرین تھا کہ اس کو زیادہ نہ جائے, 4 نائٹ سے 5 نائٹس ہم مدینہ میں دے پائیں گے لوگوں کو. اس بجٹ میں جو ہم اکانومی پیکیجز کرتے ہیں میرے خیال سے 1,30,000 کے آس پاس ہوتا ہے یہ پیکیج ہمارے. تو وہ پیکیجز ہمارے اس میں ہم 4 یا 5 نائٹس مدینہ دے سکیں گے, اس سے زیادہ نہیں دے سکیں گے. اس سے زیادہ ہو سکتا کوئی گروپ آرگنائز کرے, وہ زیادہ پیسہ لوگوں سے لے کریں, ہمیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن یہ جو اکنامیکل پیکیجز ابھی چل رہے ہیں یہ 4 یا 5 نائٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایشو تھا جو اس سال آنے والا تھا. لوگ شاید اس سے اریٹیٹ ہوتے, تو ان کو ہم قبل از وقت پہلے ہی اطلاع کریں گے کہ شاید آنے والے منتھس میں اس طرح کی کنڈیشن وہاں پر ہوگی مدینہ منورہ کے اندر. دوسرا مسئلہ تھا مکہ میں ابھی ہمیں جو دقت نہیں تھی, قلت نہیں تھی اکوموڈیشن کی. تو بہت ساری اکوموڈیشن آپشنز اویلیبل تھے بجٹ کلاس کا. لیکن اس میں بھی اس سال ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا, نیوز رپورٹ آپ لوگوں کے پاس آئے ہوں گے کہ مسفلا ایک بہت بڑا ایریا ہے مکہ مکرمہ کا, اور جس مسفلا میں 60% اکوموڈیشن جو بجٹ کلاس اکوموڈیشن ہے وہ 60% اکوموڈیشن لوگوں کے لیے وہاں پر ہے, وہ ساری منہدم ہو چکی ہے, بند ہو چکی ہے. انہوں نے لائٹس, الیکٹرسٹی, واٹر سپلائیز سب چیز اس میں انہوں نے کاٹ دیا ہے. تو اس وجہ سے مکہ بھی ٹائٹ پوزیشن پہ آ گیا. تو اس کو ہم, لیکن کچھ جن لوگوں کی مسفلا میں اکوموڈیشن ہے ان کے ساتھ دقت آ سکتی ہے. ان کو ہم بول رہے ہیں کہ ریوامپ کر کے اس کو دوسری جگہ پہ چینج کریں, وہ لوگ کر رہے ہیں اس چیز میں. تو ان چیزوں سے ہم جلج ہی رہے تھے, ان چیزوں کو ہم سیٹل کر ہی رہے تھے. تو ایک اور بہت بڑا ایشو جو ہمارے سامنے آ گیا وہ انڈیگو کا آ گیا. آپ نے دیکھا 2-2.5 ہزار فلائٹس کینسل ہوگی, لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس پہ ابھی اتنا اثر نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ہم خالی انٹرنیشنل نہیں یوز کرتے ہیں, جب بھی ہم عمرہ پہ جاتے ہیں ہم ڈومیسٹک پلس انٹرنیشنل یوز کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس ڈائریکٹ ایئرپورٹ ہے نہیں. ہم کئی بار پچھلے 10-15 سالوں سے گورنمنٹ کو لگاتار ریکویسٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ یو ٹی گورنمنٹ ہو, اسٹیٹ گورنمنٹ تھی یا پھر یونین گورنمنٹ ہے, جو منسٹرز ہیں ان تک بات پہنچائی, ریکویسٹ کیے کہ ہمیں یہ ایئرپورٹ جو سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپ نے نام اس کا رکھا, اس کو اب انٹرنیشنل کر دیجئے. کیوں اس میں کیوں اتنی دقت آ رہی ہے؟ شاید ہم اس مصیبت میں نہیں پھنس جاتے جو ابھی کئی دنوں سے ہمارے کئی گروپس جو ہے وہ نہیں فلائی کر پائے, جس کی وجہ سے ان کی آن ورڈ جرنی جو تھی وہ بھی کینسل ہو چکی. اس کینسلیشن سے کیا ہو گیا, جو بھی ہماری اکوموڈیشن ہے تو وہ اکوموڈیشن کینسل ہو گئی, اور کینسلیشن بالکل زیرو کینسلیشن ہے. یہ پیک سیزن ہے, دسمبر, جنوری, فیبروری, بہت ہی مہنگا پیریڈ ہے, کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں موسم, ٹھنڈے موسم کی وجہ سے.
مکہ مکرمہ کے اندر. تو اس وجہ سے ہمیں بہت بڑا بھاری نقصان ہمیں اس انڈیگو کی وجہ سے اٹھانا پڑا. میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, جو بھی زائرین ہیں, جو بھی لوگ جاتے ہیں ان کے رشتہ داروں سے, آپ اس بات کو خدا را سمجھ لیجئے کہ جب انڈیگو کی فلائٹ کینسل ہوتی ہے تو اس میں اس ایجنٹ کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے. اس میں اس ایجنٹ کا کوئی بھی ایسا پلان نہیں ہے کہ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا. کچھ ریلز آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی, بہت گالی گلوچ, بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ ایجنٹ کے ساتھ پیش آنا, اس کو گھر والوں کو گالیاں دینا, یہ مطلب میرے خیال سے کسی بھی سوسائٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہمارے لیے تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو میں لوگوں سے اپیل کروں کہ اس چیز کو سمجھ لیجئے, اور جب بھی فلائٹ کینسل ہوگی وہ فلائٹ کی طرف سے ہوگی, ہماری طرف سے نہیں ہوگی. ہم ایجنٹ ہیں, ہم کمیشن پہ ہمارا اپنا جو بھی روزگار ہے وہ کمیشن پہ چلا لیتے ہیں. ہم پرچیز کرتے ہیں, فلائٹس پرچیز کرتے ہیں, اکوموڈیشن پرچیز کرتے ہیں, اس میں کمیشن ہمارا ہوتا ہے. بس کمیشن کتنا 2%, 1%, 3%, اس سے زیادہ ہمارا اس پورے پیکیج پہ حق نہیں ہے. اب دیکھیے, جب آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی تو آپ کے اکوموڈیشن کا پیسہ بھی یہی ایجنٹ دے گا, یہی ایجنٹ کو نقصان ہوگا. فلائٹ میں ٹائم آ گیا, پیمنٹ نہیں دے رہے ہیں ابھی, وہ اس کا بھی پریشانی اسی کو اٹھانی ہے. تو اس میں کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. 3 نائٹس کی ریٹینشن کے بعد, مطلب 3 نائٹس وہ کینسل کریں گے, جو بھی ہماری اکوموڈیشن گروپ کی ہوگی 3 نائٹس کینسلیشن ہوگی, وہ کینسلیشن ہر ایک پیسنجر کو دینی پڑے گی جب تک یہ فلائٹس کا کینسلیشن کا سلسلہ ہوگا. ایئر انڈیگو کا ہم لوگ ان کے ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے اوور کم کریں, لیکن بہرحال کسٹمر کو یہ برانڈ فیس کرنا پڑے گا. ڈیو ٹو انڈیگو کی فلائٹ یا کوئی بھی فلائٹ کینسل ہوتی ہے, لیکن ایجنٹ نہیں دے پائے گا. ہمارے لوگ اتنے بڑے آدمی نہیں ہیں کہ وہ 3 دن 4 دن کی اکوموڈیشن اپنی جیب سے دے سکیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا عمرہ کو لے کر, ابھی جو ریسنٹلی ہمارے ساتھ فیس ہو رہا ہے, ابھی چل رہا ہے. ابھی پتہ نہیں کب تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا فلائٹس کا, تب تک یہ اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک اور ایشو ہے جو مجھے بہت اہم ایشو ہے, وہ 2026 کا حج. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا پچھلے سال سے ایک نیا سسٹم سعودی حکومت نے انٹروڈیوس کیا ہے, حج کو ریلیٹڈ ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس ہو گیا ہے. وہ پری بکنگ کرتے ہیں, یعنی جتنے بھی لوگ جانا ہے حج کا, 6 مہینے پہلے سارے فارمیلٹیز کمپلیٹ ہونی چاہیے. مینا کی جگہ, اکوموڈیشن, ایوری تھنگ. تو اس حساب سے جو ہمارے ڈیٹس تھے 9-10 دسمبر تک, 12 دسمبر تک ساری اکوموڈیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے, اور 26 جنوری تک جو نوٹیفیکیشن ہے, 26 جنوری تک سارے پیسنجر لسٹ ہم کو وہاں پر بھیجنا ہے. اس کے بعد کسی بھی ٹائم وہ ہو سکے ویزا سسٹم بند کریں گے. تو میں لوگوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں, جن لوگوں کو حج پہ جانا ہے اور جانا چاہیے, جن لوگوں کو فرض ہو چکا ہے فوراً حج پہ جانا چاہیے, دیر نہیں کرنی چاہیے. تو ان کو فوراً مطلب اس بات کی کال لینی چاہیے اور ان کو بکنگ کرنا چاہیے, جہاں پر بھی جن کے ساتھ جن کو بک کرنا چاہیے, لیکن اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ایک اور بات میں جو بول گیا, ہم اکثر جو ہمارے گروپس جو جاتے تھے عمرہ پہ, تو ان کو مکہ سے مدینہ جب ہم لیتے تھے تو وایا بدر لیتے تھے. تو وہ بدر کمپلیٹلی کینسل ہو گیا, اس کو بین لگ گئی, سعودی حکومت نے اس پہ روک لگا دی, وہ نہیں جا سکتا. اگر کوئی جائے گا بھی اس کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے. وہ جو انشورنس ہوتا ہے اس ویزا کے ساتھ, کچھ خدا نخواستہ کوئی ایسی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو گیا, وہ انشورنس آپ کو نہیں ملے گا, اور اس میں کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. سعودی حکومت ڈپورٹ بھی کر سکتا ہے. اس لیے ایجنٹس کو اس بات کے لیے, ریاض الجنہ ایک اور مسئلہ ہے ہمارا. ریاض الجنہ پہلے جو نسوک پورے گروپ کو کراتا تھا, ابھی 10-15 دنوں سے وہ سارا سسٹم بیٹھا ہوا ہے, اس لیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. آپ اپنے پرسنل ایپ پہ نسوک ڈاؤن لوڈ کر کے ریاض الجنہ کی یہ جو زیارت ہے ریزرویشن کر سکتے ہو. ایجنسی کی طرف سے کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کریں یا نہیں کریں. اگر کریں گے تو آپ کے سامنے ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان سے نہیں ہو پایا. وہ نسوک کا ہی مسئلہ ہے اس میں, تو آپ اپنا پرسنل نسوک ڈاؤن لوڈ کر کے کر سکتے ہیں. اور طائف کا جو جانا تھا, طائف بھی بہت سارے لوگ لیتے ہیں, شاید اس پر بھی ریویو ہو رہا ہے سعودی حکومت میں, وہ بھی شاید بند کریں گے. اور اگر ایسا ہوا تو آپ لوگوں کے